حالت کا جواب دے دیا کرے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ دیا کرے۔ چلیں اگلی بات مزید چلیں، آپ کو تھوڑا سا پریشان کر دیتے ہیں۔ جس کا دل چاہے نعرہ حیدری کا جواب دے، جس کا دل نہ چاہے وہ نہ دے، لیکن جب کوئی کہے حسین کے دشمن پہ لعنت، ہر بندہ اس نعرے کا جواب ضرور دیا کرے، کیونکہ یہ وہ نعرہ ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزیدیت سے نہیں۔ سلامت رہو، آباد رہو۔ اس ملک میں حراج صاحب، اس ملک میں یہ نعرہ لگایا گیا، حسینیت زندہ باد۔ اس نعرے کے مقابلے میں ٹرکوں کے اوپر کھڑے ہو کے لوگوں نے کانفرنس کر کے، کانفرنس سمجھتے ہیں جی، شکریہ سرکار، وہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا جی یزید زندہ باد۔ ڈانگروں کی بستی میں میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا نامور ذاکر یا عالم ہو جو نہ پڑھا ہو، اتنا زیرک مجمع ہے، گفتگو آپ سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یزید زندہ باد۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا سوچنا کہ کبھی وہ بھی زندہ باد ہو سکتا ہے جسے محمد کے بیٹے نے خود مردہ کیا ہو۔ سلامت رہو، آباد رہو، سلامت رہو، جیو، سلامت رہیں، آباد۔ زیرک مجمع سرکار، آباد رہیں۔ یزید اور کردار یزید، بھیا یہ دونوں ہی اتنے سیاہ ہیں جو ممبروں سے بیان نہیں کیے جا سکتے۔ ممبروں سے ہم مسلسل ہماری مجالس ہوتی ہیں، ہم عین عبادت سمجھتے ہیں یہ نعرہ یزیدیت مردہ باد، حسین بادشاہ کے دشمنوں پہ لعنت، یہ ہماری عبادت ہے، اور ہم سے تبرہ کوئی نہیں چھڑوا سکتا۔ وبا پہن لے کبا پہن لے، وہ ہم سے تبرہ نہیں چھڑوا سکتا۔ امام ابن امام، حجت ابن حجت ممبر پہ تشریف فرما ہے، گفتگو ہو رہی ہے تبرکات والی راتوں پر۔ بھیا پچھلے بھائی توجہ ہے سرکار، تبرکات والی راتوں پر، کہ فلاں دن فلاں رات بستر سے اٹھ کے یہ عمل کیا جائے تو اس کا یہ اجر ہے، فلاں رات سرکار یہ اجر ہے اس رات کے اندر عبادت کا، فلاں رات۔ امام گفتگو فرما رہے تھے، یا اتنے میں مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، نے کہا امام آپ وقت کی حجت ہیں، آپ خلیفۃ اللہ فی الارض ہیں، میں نے تو یہ جو ابھی رات آپ نے بتائی ہے یہ سو کے گزار دی۔ آباد رہو، میں نے یہ رات سو کے گزار دی۔ توجہ ہے سرکار آپ کی؟ امام نے فرمایا مجھے پتا ہے کہ تو نے یہ رات سو کے گزاری، لیکن پھر بھی تیرے اعمال ان سب نمازیوں سے زیادہ ہیں۔ بھیا آباد رہیں، سلامت رہیں، تیرے اعمال ان سب سے زیادہ ہیں۔ بندے پریشان ہو گئے، ان کا مالک عبادتیں ہم کرتے رہے، یہ غافل سوتا رہا، ہم نوافل پڑھتے رہے، یہ سوتا رہا، پھر بھی اس کے اعمال سب سے زیادہ۔ وہ بندہ جلدی سے ممبر کے قریب آیا، آگے کہتا مالک آپ وقت کی حجت ہے، مجھے بتائیں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے اعمال ان سب سے زیادہ کیسے۔ امام فرماتے جب تو رات کو کام سے فارغ ہو کے گھر واپس آیا، اپنے بستر پہ بیٹھا، تیری بیوی نے تجھے پانی کا جام دیا، ابھی وہ پانی کا جام تیرے منہ کے قریب نہیں آیا، یا تیری زبان سے ایک فکرہ نکلا حسین کے دشمن پہ لعنت۔ سلامت ہے، امام فرماتے ہیں تیری لعنت ان کی نمازوں سے افضل۔ بھیا امام فرماتے ہیں تیری لعنت، تو نے میرے دادا کے دشمن پہ لعنت کی، تیری لعنت ان کی نمازوں سے افضل۔ ہر مجلس میں یہ نعرہ یاد رکھا کرو، حسین بادشاہ کے دشمن پہ لعنت۔ یزید اور کردار یزید، یہ دونوں ہی اتنے سیاہ ہیں۔ اچھا آپ لوگ بیٹھے کچھ ایسے ہیں کہ مجھے یہاں کی بجائے یہاں دیکھنا پڑا، لیکن آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آباد رہیں، مولا کے ذکر میں بیٹھے ہیں سلامت ہیں، بس چہروں پہ مسکراہٹ رکھیں۔ امام کے دشمن پہ لعنت، یہ یاد کرو ہر مجلس کے اندر، یہ اپنے بچوں کو سکھاؤ گا۔ کردار یزید اور یزید یہ دونوں ہی اتنے سیاہ ہیں کہ اس پاک ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو میں اگلا فقرہ پڑھوں۔ یہ ممبر تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی یزید کا کردار نہیں پڑھ سکتے، ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی
کردار یزید نہیں پڑھ سکتے. چل میں جلدی گفتگو سمیٹوں. میرا بھائی ہے, سید زادہ ہے, اور مجھے قطعاً اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اتنا انتظار کروں. آپ سلامت رہیں بھیا. یزید کو جب حکومت ملی, تخت ملا, اگلا فکرہ پتہ نہیں کون سمجھے گا, یزید نے اپنے باپ کی ملکیت سمجھ کے حکومت چلانا شروع کیا. بیٹا شکریہ جو بولو. تو یزید کے لیے سرکار نہ تو کوئی حکومت تھی نہ ہی کوئی شریعت تھی. اب یزید نے کیا کیا؟ پچھلے بھائی سرکار یا علی مدد, اب بیدار بیٹھے ہیں نا سرکار, اب توجہ آپ سب میری جانب رکھیں. یزید نے کیا کیا؟ یزید نے, اب ہر بڑے بندے کی کوشش ہوتی ہے نا اپنی حکومت کو بڑھایا جائے. یزید نے کیا کیا؟ یزید نے مختلف شخصیتوں کے پاس اپنا بیعت نامہ بھیجا. شخص نہیں, شخصیت کے پاس اپنا بیعت نامہ بھیجا. پہلے وہ لوگ تھے جو لالچی تھے, انہوں نے فوراً یزید کی بیعت کا اقرار کر لیا. انہوں نے کہا مال ملے گا, تحفے ملیں گے. انہوں نے فوراً آباد رہے یزید کی بیعت کا اقرار کر لیا. دوسرے وہ لوگ تھے جو ڈرپوک تھے, ان کا اگر ہم نے انکار کیا تو ہم مار دیے جائیں گے. انہوں نے جلدی سے یزید کی بیعت کو اقرار نامہ لکھ کے یزید کو واپس بھیج دیا. تیسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا. سرکار یزید نے انہیں یا مروا دیا یا انہیں قیدی بنوا دیا. چوتھا صرف شخصیت نہیں تھا, آباد رہو, چوتھا صرف شخصیت نہیں تھا بلکہ بانی شریعت بھی تھا. آباد رہو, صرف انسان نہیں تھا بلکہ محسن انسانیت بھی تھا. امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت یزید کے منہ پہ ماری اور پوری تاریخ سمیٹ کے اسے ایک فکرے میں بند کر دی. امام فرماتے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بات نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تو یزید ابن معاویہ ہے, میں حسین ابن علی. میں نہیں ایسے نہیں جس کا رازق علی ہے داری. آباد رہیں. کیا کہتے ہیں جی, واہ واہ. تخت پہ بیٹھا یزید کا, کہا میں حاکم اکبر, حسین نے میری بیعت کا انکار کر دیا. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ, میری بیعت کا انکار کر دیا. اس وقت مدینے کا گورنر تھا ولید بن عتبہ. یزید نے پیغام بھیجا حسین کو دربار میں بلاؤ. اچھا دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ مضمون جو ہے نا مصائب کے رنگ میں پڑا گیا, اس لیے کچھ چند چہرے جو ہیں وہ پریشان بیٹھے ہیں. ولید نے سپاہی, آواز رہے, ولید نے سپاہی کو بھیجا حسین کو حویلی سے دربار بلاؤ. سپاہی آ کے اس نے دستک دی. حسین بادشاہ آپ کو ولید نے دربار میں بلایا ہے. حسین جانے لگے, سیدہ زینب نے ہاتھ پکڑ لیا. سیدہ نے کہا نہیں حسین, مجھے ان پہ اعتبار نہیں, میں تجھے جانے نہیں دوں گی. صرف اتنی گفتگو بی بی لبابہ نے سنی, جلدی سے بھاگتی ہوئی عباس کی طرف آئی. عباس تجھے نہیں پتا حسین کو دربار بلایا ہے. تیز قدموں سے عباس حسین کی طرف بڑھے. جیسے ہی سیدہ زینب نے عباس کو آتے دیکھا, کہا جا حسین, اب حسین جانے میرا عباس جانے. سلامت رہو, آباد رہو. کہا حسین جانے میرا عباس جانے. عباس کے پہرے میں حسین چلے. اب دربار کے باہر رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ مولا غازی سرکار کو امام حسین علیہ السلام دربار کے, آپ بولیں سرکار شکریہ, دربار کے باہر کھڑا کیا سرکار عباس بھائی. اب یہاں ہر بندے نے ایک اپنی لاجک دی ہے, منطق دی ہے کہ کس لیے کھڑا کیا. میرا ایک اپنا ذہن ہے, میرا ایک اپنے سوچ ہے, اپنا انالیسس ہے. ہر پڑھنے والے لکھنے والے کی اپنی سوچ ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے سید زادہ پھر محمد علی شاہ جی, میرا ذہن یہ ہے کہ مولا غازی سرکار کو مولا حسین نے باہر اس لیے کھڑا کیا کہیں عباس کو دیکھتے ہی ولید مر نہ جائے. آباد رہے, سلامت ہو, شکریہ. عباس کو دیکھتے ہی ملاؤن مر نہ جائے. امام حسین علیہ السلام کا پہلا قدم ولید کے دربار میں. ولید اٹھ کے کھڑا ہوا, ولید اٹھ کے کھڑا ہوا.
کانپتے ہوئے لہجے سے ولید نے کہا حسین یزید کا حکم ہے یزید کی بیعت کر، یزید کا حکم ہے یزید کی بیعت کر لے۔ حکم کا نام آنا تھا، علی کے بیٹے کو جلال آیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ولید اس کو شہید اٹھا، لگتا ہے یزید اپنے باپ کی صفین بھول گیا، اگر وہ بھولا ہے تو اسے پتا کہ جو عباس تب 11 کا تھا آج 34 کا ہے۔ جنگ کرنی ہے تیری اپنی مرضی، پر یاد رکھنا جو عباس تب 11 کا تھا، واہ میرے مولا، آج وہ عباس 34 کا۔ اب ولید نے سوچا کہ جس کے پاس عباس ہو اسے کون ڈرائے۔ اب ولید نے کیا کیا؟ ولید نے اگلا ہرباز میں ولید نے کہا حسین اچھے رہیں گے، یزید اس پوری سلطنت کا مالک ہے، اچھے رہیں گے، یزید کی بیعت کر لیں، یزید پوری سلطنت کا مالک ہے۔ حسین مسکرائے اور فرمایا پھر کیا ہوا؟ میں عرش اور فرش کا مالک ہوں۔ کم بندے بولے، کم بندے بولے۔ اگلا فکرہ یہاں لکھنا ہے میں نے۔ ولید نے کہا حسین اچھے رہیں گے، یزید کی بیعت کر لیں، یزید عرب کا حاکم اکبر ہے۔ حسین مسکرائے اور فرمایا پھر کیا ہوا؟ میرا تو بیٹا بھی علی اکبر ہے۔ سلامت رہو یار، آباد رہو۔ میرا تو بیٹا بھی علی اکبر ہے۔ ولید نے کہا حسین اچھے رہیں گے، یزید کی بیعت کر لیں، یزید کے پاس تیر ہے، تلوار ہے، نیزہ ہے، برچھیاں ہیں، منجنیق ہے۔ حسین مسکرایا اور فرمایا پھر کیا ہوا؟ میرے پاس علی اصغر ہے۔ سرکار یہ بات ہر بندہ نہیں سمجھا۔ جب انہوں نے تیر اور تلوار کا نام لیا، حسین بادشاہ نے کہا میرے پاس علی اصغر ہے۔ وہ کیسے؟ میں ایک لمحے کے لیے ایک منظر دکھانے لگا ہوں۔ ابھی شہزادے نے ایک فکرہ کہا یا ایھا القوم اشیعان آتشان، ادھر فوج کی کیا حالت تھی، کسی نے گھوڑے کی رکاب گلے میں پھیر لی، کسی نے زمین پہ سر مارا، کوئی ایک دوسرے میں ٹکرانا شروع ہوا۔ نہ بستی ڈانگرا والوں ایسے نہیں، کسی کا سر زخمی، کسی کے کان زخمی، کسی کا ناک زخمی۔ فکرہ بیدار ہو کے سننا، جو کام یزیدی لشکر کی تلوار نے کیا وہ علی اصغر کی زبان نے۔ سلامت رہے آپ۔ ولید نے کہا اچھے رہیں گے حسین، یزید کی بیعت کر لیں، یزید کے پاس 9 لاکھ ہے۔ حسین اچھے رہیں گے، یزید کی بیعت کر لیں، یزید کے پاس 9 لاکھ ہے۔ علی کے لال کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ امام نے فرمایا 9 لاکھ ہے، بس 9 لاکھ ہے، پھر کیا ہوا؟ باہر دیکھ، میرے پاس میرا عباس ہے۔ امام گھر واپس وہ جو ہے سرکار، امام گھر واپس ہے، حویلی کے اندر ہے۔ آقا عباس میں جنگ کروں گا، میں بیعت نہیں، میں جنگ کروں گا۔ اچھا کئی چہرے جنگ کا نام سن کے پریشان ہو گئے ہیں۔ اکثر آپ نے یہی سنا ہے نا کہ امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی۔ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں حسین بادشاہ نے جنگ کی ہے، حسین بادشاہ نے جنگ کی ہے، لیکن جنگ کا انداز بدل دیا۔ امام نے فرمایا پہلے جتنی جنگیں ہوئی وہ تلوار سے تلوار کی تھی، امام نے فرمایا اب جو جنگ ہوگی وہ تلوار سے کردار کی ہوگی۔ امام نے فرمایا عباس لکھو،
مسلم بن اوس، انس بن حارث، بریر حمدانی، حنزلہ بن نصر، عبد الرحمن غفار، سید بن حارث، حبیب، جون، ابو سمامہ، عمر بن انصاری، شوزر بن عبداللہ، عابس بن شبیب، عبداللہ غفاری، وہب قلبی، ابو شعاصہ، شبیب بن عبداللہ، عمار بن حسن، جنادہ بن کعب، جنادہ بن حارث، سعید بن حارث، سہیل بن کین، سیب بن مالک، نعمان بن عمر، نافع بن ہلال، سلمان بن مزان، علی بن حر، منصر یاہی، سوار بن عمیر، عمر بن جندب، زرغانہ بن مالک، اسلم غلام ترکی، عمران بن کعب، طارق بن عبداللہ، مسلم بن کثیر، نعیم بن اجرا، عبداللہ بن شبیب، عمر بن خالد، سعید بن عبداللہ، جعفر بن حجاج، بکر بن حی، حجاج بن مسرور، عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، عبد الرحمن بن عقیل، حبشہ بن کہن، زاہد بن عمرو، سوید بن عمرو، نظر بن ابی نظر، عبداللہ بن عمر، عمرو بن انصاری، حباب بن نبی، حباب بن حارث، حارث بن منعان، جندب بن حجیج، عمار بن ابی سلامہ، منجہ بن ساہم، محمد بن ساہم، محمد بن عبداللہ، عون بن عبداللہ، قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، عبداللہ بن علی، عمران بن علی، جعفر بن علی، عبداللہ بن حسن، علی اصغر، علی اکبر، عباس بن علی، عباس اب لکھو حسین بن علی۔ ان 72 میں کچھ ایسے تھے جن کے پاس کلمہ نہیں تھا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سرکار جون نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میرے بڑے بھائی کی حیثیت سے سید محمد علی شاہ جی اور محقق دورہ بہت بڑے موجود ہیں، اگر میں غلط ہوں گا تو یہیں سے بازو پکڑ لیں۔ سرکار جون نے ساری زندگی تعلیمات آل محمد پہ گزار دی۔ جناب ابو ذر غفاری کے یہ غلام تھے سرکار جون۔ اب یہاں سائنس ایک بات کہتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ عام انسان سے دگنی طاقت، آپ اب آ رہے ہیں سرکار، عام انسان سے دگنی طاقت اللہ نے حبشی کو دی۔ عام انسان سے دگنی طاقت اللہ نے حبشی، یہ جو سیاہ فام ہے انہیں دی ہے۔ اب اس سرکار جون جو تھے وہ حبشی تھے، ایک حبشی اللہ نے محمد کو دیا تھا۔ آباد رویا جو سمجھے ہیں ان کا شکریہ۔ ایک حبشی اللہ نے محمد کو دیا، ایک حبشی اللہ نے حسین کو دیا۔ جو حبشی اللہ نے محمد کو دیا وہ مؤذن رسول بنا، جو حسین کو ملا وہ مؤذن عشق حسین بنا۔ وہاں قلبی وہاں موجود تھے جن کے پاس کلمہ نہیں تھا، لیکن کربلا کی تاریخ نے ہمیں سمجھا دیا کہ اس دہلیز پہ آنے کے لیے کلمہ بھی ضروری نہیں۔ آباد رکن تو مادمیوں کو کہتا ہے نا کہ ان کی نمازیں مکمل نہیں، ہمیں تاریخ نے سمجھا دیا کچھ ایسے تھے جن کے پاس نمازیں تھی اور حسین نہیں تھا، وہ نمازی بھی مردہ باد ہے، اور جن کے پاس نماز نہیں اور حسین ہے وہ بے نمازی بھی زندہ باد ہے۔ جس کا